تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کی پناہ میں آئے اسے پناہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرے اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جو اس سے ہدایت طلب کرے اسے ہدایت دینے والا ہے، جو اس سے دعا کرے اس کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے رسول، اس کے خلیل اور چنیدہ ہیں، انہیں اپنے قریب اور نزدیک کیا اور انہیں اپنے عظیم بادشاہت کی بہت ساری چیزیں دکھلائیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں پناہ دی، تابعین پر، ان لوگوں پر جو اچھے سے ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور بہت زیادہ بے انتہا سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، میں خود کو اور لوگوں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اس کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جس نے اخلاص میں سچائی برتی وہ کسی بلائی ہوئی نیکی اور کسی انکار کیے گئے احسان پر نادم نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، وہ احسان جو تم نے کیا ہے اس پر نادم نہ ہو، اگرچہ کسی نا اہل پر تم نے کیا، بلکہ تم اس کے اہل ہو کہ احسان کرو، دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے پیچھے مت ہٹو، گرچہ احسان فراموش اس کا انکار کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری۔ پاکیزہ بات پھیلنے والی خوشبو ہے، اپنی مجلس میں اسے پھیلاؤ، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کسی نیک دعا کی بدولت تم اللہ کی خوشنودی تک پہنچ جاؤ گے۔ مسلمانوں، ایک عظیم چیز جو ایمان کے بعد سب سے بڑا عطیہ ہے، سب سے عظیم مرغوب چیز ہے، دنیا و آخرت صرف اسی سے بن سکتی ہے، اس کے سائے میں زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، جو نیک بختوں کی انسیت ہے، تندرست لوگوں کے سر کا تاج ہے، معزز مقصد ہے، جسے بندہ اپنے رب سے اذکار و اوراد میں صبح و شام آمد و رفت، نیند اور بیداری کے وقت طلب کرتا ہے، اپنی نمازوں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب سے مانگتا ہے، جس کی بدولت وہ کھاتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے۔ جو سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے عظیم ثروت ہے اللہ کے بندو عافیت ہے۔ عافیت ایسا جامع لفظ ہے جس کی ضرورت عافیت والے، آزمائش والے، زندہ و مردہ سب کو ہے۔ عافیت جب کھو جاتی ہے تب پہچانی جاتی ہے، جب وہ رہتی ہے بھلا دی جاتی ہے۔ سو اپنے رب سے عافیت مانگو، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت اور دنیا و آخرت میں دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، کوئی چیز مجھے سکھلا دیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ کچھ دن ٹھہر کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو۔ اسے بخاری نے ادب مفرد میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور ترمذی اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پھر رونے لگے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال منبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے، پھر فرمایا، اللہ سے عفو و عافیت طلب کرو، کیونکہ کسی کو بھی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے۔ اسے امام احمد نے، بخاری نے ادب مفرد میں، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اس کی سند قوی ہے۔ اہل علم نے کہا، عافیت کی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لفظی و معنوی طور پر تقریباً 50 طرق سے وارد ہے۔ یہ دعا ہر نقصان کو دفع کرنے، ہر خیر کو طلب کرنے کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں اللہ سے صرف عافیت طلب کروں گی۔ ایک روایت میں ہے، اس میں میری دعا یہ ہوگی، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت سوال کرتی ہوں۔ اللہ کے بندو، عافیت کسے کہتے ہیں؟ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں، عافیت یہ ہے کہ اللہ بندے کا دفاع کرے۔ بندہ جب اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے تو وہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اس سے ہر اسے لاحق ہونے والی مصیبت کو دور کرے، چنانچہ ہر وہ چیز جسے اللہ اپنے بندے سے دور کرے وہ عافیت ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ایک جامع دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے حفاظت شامل ہے۔ عافیت کی 3 قسمیں ہیں، عفو، معافات اور عافیت۔ ماضی کا شر عفو سے دور ہوتا ہے، موجودہ شر عافیت سے دور ہوتا ہے، اور مستقبل کا شر معافات سے ختم ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں،
ہیں، یہ ساری چیزیں عافیت کی پائیداری اور بقا کو شامل ہیں۔ عافیت دو طرح کی ہے، ایک دین کی عافیت اور دوسری بدن کی عافیت۔ اگر یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں تو یہ کرم و احسان والے اللہ کی طرف سے توفیق ہے، یقیناً یہ بندے کی دینی اور دنیاوی سلامتی ہے۔ مسلمانوں، حق پر ثابت قدم رہنے، باطل اور اہل باطل سے دور رہنے اور کفر، گمراہی، نفاق، فسق، نافرمانی اور بڑے چھوٹے گناہوں سے سلامت رہنے سے دین میں عافیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح شہوات و شبہات، بدعات اور ظاہر و باطن فتنوں سے محفوظ رہنے سے دین میں عافیت حاصل ہوگی۔ اور آخرت میں عافیت کا مطلب ہے موت کی سختیوں اور قبر کی آزمائشوں سے عافیت، اور پیشی اور سب سے بڑی گھبراہٹ کے دن کی ہولناکیوں سے نجات۔ دنیا میں عافیت کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز سے عافیت، یعنی جسموں کی سلامتی، آفت و بیماریوں کا خاتمہ اور غموں اور مشکلات سے چھٹکارا۔ دنیا کی عافیت میں سے ہے اولاد میں عافیت کی وہ نیک، راہیاب اور درست ہو، ایسی مبارک ذریت جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور دلوں کو خوشی و سعادت۔ دنیا کی عافیت میں سے ہے وطنوں میں عافیت کی وہ پر امن ہوں اور فتنوں، بد امنیوں اور جنگوں سے محفوظ ہوں، جہاں جانوں، دین اور عزتوں کو امن حاصل ہو۔ اگر وطنوں میں امن نہ ہو تو نہ صحت میں مزہ ہے، نہ کھانے پینے میں کوئی لذت، نہ سواری میں راحت ہے، نہ مال و دولت سے لطف اندوزی۔ مسلمانوں، وطنوں کی عافیت سب سے عظیم اور شاندار عافیتوں میں سے ہے، خصوصاً جب وطن مسلمانوں کا قبلہ، امت کا دل اور حرمین شریفین کی آغوش مملکت سعودی عرب ہو، جو اسلام، تاریخ اور تہذیب کی سرزمین ہے۔ اگر درعیہ اپنے پہلے قیام سے وطن میں امن کا گہوارہ رہا ہے تو یہ مملکت سعودی عرب اپنی لمبی تاریخ اور اپنے مبارک کرداروں کے دوران حکمت کا گہوارہ اور تمام انسانیت کے لیے خیر کا سرچشمہ رہی ہے، جو اس مبارک ویژن کی دھری پر چل رہی ہے جس نے تمسک بالدین اور شناخت کے استحکام کو جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو دنیا میں قدر احترام ملا، وللہ الحمد والمنہ۔ مسلمانوں، دنیا کی عافیت میں سے ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے اور لوگوں کو آپ کو ان سے بے نیاز بنائے، اور ان کو آپ سے ان کی اذیت دور کرے اور ان سے آپ کی اذیت۔ اور عافیت میں سے ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ لوگوں کے خون کا بوجھ اس کی پیٹھ پر نہ ہو، ان کے دل سے، ان کے مال سے اس کا پیٹ خالی ہو، ان کے کسی حق کا اس سے مطالبہ نہ ہو، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنے والا اور ان کے معاملات میں تفرقہ ڈالنے والا نہ ہو۔ مسلمانوں، پردہ اور بے نیازی عافیت میں سے ہے، ہر چیز سے آدمی اکتا جاتا ہے سوائے عافیت کے۔ مسلمانوں، تاکہ تم عافیت کی عظمت کو جانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معزز تعلیم پر غور کرو۔ اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو۔ کیا جہاد سے بھی کوئی بڑا مقام ہے؟ اور اللہ کی راہ میں شہادت سے بھی کوئی بڑا مقصد ہے؟ اس کے باوجود یہ عظیم نبوی تعلیم آئی ہوئی ہے، تم دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ تعالی سے عافیت مانگو۔ ان باتوں کے بعد اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ بوسیدہ چٹائی جس پر بندہ سوئے جبکہ وہ عافیت میں ہو، وہ بہتر سے بہتر ہے اس نرم گداز پلنگ سے جس پر تم بیمار پڑے رہو۔ بیمار آدمی عافیت پانے کے لیے دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتا ہے اور عافیت پانے کے لیے ہی لذیذ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ عافیت سب سے خوبصورت لباس ہے، یہ زندگی کی لذت اور لوگوں کا لطف ہے، اور یہی مردہ اور زندہ لوگوں کی چاہت ہے اور قبروں میں پڑے مردوں کی زیارت کی دعاؤں میں سے ہے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ اگر عافیت نہ ہو تو حالت مقدر ہو جائے، دل مضطرب ہو جائے، اور کوئی بھی چیز بغیر عافیت کے خوشگوار نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عافیت یہ ہے کہ اللہ ہر عذاب اور آزمائش سے بندے کو محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے ہر بلائی و نعمت عطا کرے۔ ایسا کیسے نہ ہو جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ترمذی میں مروی ہے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی، عافیت اور دنیا و آخرت میں دائمی عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے دین و دنیا، اہل و عیال اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ لیتے ہیں نعمت کے ظاہر ہونے سے، عافیت کے بدلنے سے، ایک آنے والے تیرے عذاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتے رہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے، تمہارے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی روزیوں کی ضمانت لی اور ان کے لیے کافی ہوا اور ان کے لیے ان کی ہدایت کے راستے واضح کیے اور انہیں ہدایت دی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ باعزت رب اور بلند و بالا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی جو اس کا مفہوم سمجھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، امت میں سب سے پاکیزہ اور سب سے پرہیزگار ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے سنت کو خوب مضبوط سے پکڑا اور اس کے کڑے کو تھاما، اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر، اور بہت زیادہ بے انتہا سلامتی ہو۔ مسلمانوں، جسے پسند ہو کہ اس کی عافیت ہمیشہ رہے، اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تجھے عافیت کے لذت چکھنی ہو تو سفید چارپائیوں پر پڑے مریضوں کو یاد کر، محتاجوں اور کمزوروں کو یاد کر، قرض داروں اور فقیروں کو یاد کر، اور انہیں یاد کر جو غم، خوف، بے چینی اور مصیبت میں ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ عافیت ایسی نعمت ہے جس میں کسی بدمزگی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ گھاٹے میں وہ ہے جس نے لہو و لعب اور معصیت میں عافیت ضائع کر دی، اور قابل رشک وہ ہے جسے اسے اپنے رب کے شکر اور اس کی خوشنودی میں صرف کیا، اسے اپنی دنیا و آخرت کی سعادت میں لگایا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے قول پر غور کرو، وہ کہتے ہیں تمام نعمت میں سے ہے عافیت، امن اور مسرت کے ساتھ لمبی زندگی۔ اور معاذ بن قرہ رحمہ اللہ کے قول پر غور کرو، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت حساب لوگوں میں ان لوگوں سے لیا جائے گا جو عافیت میں تھے اور فارغ تھے۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ سنجیدہ کام تبھی پورا ہوگا اور سنجیدہ کوشش تبھی اپنے کمال کو پہنچے گی جب اسے انجام دینے والا اس کے لیے پوری طرح تیار ہو اور پوری استعداد سے کام لے، یوں نفس میں ارادہ پیدا کرے اور عزیمت سے کام لے، اور اس پر اسے سچا شوق اور چاہت بھری محبت آمادہ کرے۔ اور یہ دیکھو ماہ خیر و برکت، اس کے جھنڈے بلند ہو گئے ہیں۔ اس مبارک مہینہ اور معزز مہمان کے استقبال اور خیر مقدم کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہی، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں تم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ نیکیوں میں تمہاری مقابلہ آرائی کو دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، لہذا تم اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ۔ یقیناً بد وقت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر روایت کیا ہے۔ چنانچہ محنت کرو، اللہ تم پر رحم کرے، عمل کرو اور خوشخبری لے لو کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل بے انتہا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ باتیں ہیں اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے رسول نبی ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و ازواج و ذریت پر۔ اے اللہ تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ تابعین سے عطا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔